اس وقت دعوت دوں گا جناب ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کو، جن کا نام نامی افسانوی ادب اور ناول نگاری میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ان کے افسانوں کے مجموعے فرشتے کے آنسو اور میری 51 کہانیاں شائع ہو چکی ہیں، اور اہلیان ادب سے یہ اس کی داد حاصل کر چکے ہیں اور اب تک کر رہے ہیں۔ آج وہ ہمارے سامنے اپنا افسانہ پیش کریں گے، خدا کا بت، جناب بلند اقبال صاحب۔ بہت ہی مختصر سا افسانہ ہے۔ اور جب آگ کے شعلے ہوا میں اٹھنے لگے اور سیاہ دھوئیں کے مرغولے آذر کے جلتے ہوئے بدن کے گرد ناچنے لگے، تو نہ جانے کیوں آسمان بلک بلک کر رونے لگا، اور پھر وہ میں برسا کہ جلتے ہوئے آذر کی لاش پانی سے بھیگ گئی۔ ارے واہ! آگ تو بجھ گئی، مگر پھر اور دھواں اٹھنے لگا۔ دھواں تو اٹھنا ہی تھا، دھواں جو جلے ہوئے دل کی راکھ سے اٹھے تو پھر مٹی کی جگہ راکھ ہی سے بت بنتے ہیں، اور پھر آذر جیسے بت تراش زندہ جلا کرتے ہیں۔ ہاں، آذر بت تراش تھا، ایک ایسا بت تراش جو زندگی کے بت بناتا تھا۔ واہ! اس کے خیالات کی گیلی مٹی جب بت کا روپ ڈھالتی تو زندگی اپنی بدنما شکل دیکھ کر رونے لگتی۔ آذر کی گندی ہوئی مٹی جب خشک ہوتی تو اس کے بنائے ہوئے ماں کی بت کی جگہ اس کوک کا بت بنتا، جس میں ایک بلبلاتا بچہ دنیا کے جہنم میں آنے سے پہلے خوف زدہ ہوتا۔ واہ! اور جب آذر باپ کا بت بناتا تو ایسے ہاتھ بن جاتے جو خود سہارا بننے کے بجائے محض کشکول ہاتھ میں تھامے ہوئے ہوتے، اور یوں ہی ہوتا رہتا، اور اس کے بنائے ہوئے بتوں کی شکلیں زندگی کی کربناک علامتوں میں ڈھلتی رہتی۔ پھر اس نے انسان کا بت بنانے کے لیے مٹی گوندی، مگر یہ ہوا کہ جب مٹی خشک ہوئی تو جنگلی بھیڑیا کا بت بن گیا۔ اور پھر اچانک ایک دن اسے عجیب خیال آیا کہ کیوں نہ خدا کا بت بنایا جائے۔ اور پھر کتنے مہینے کتنے سال گزر گئے اور آذر مٹی گونتا رہا۔ ایک عالم وجدان تھا جو اس پہ طاری تھا، وہ اپنے تحت الشعور کی ساری ہی منزلوں کو جانچنے نکلا تھا، وہ خلیوں میں چھپی توانائیوں کو ناپنے نکلا تھا، وہ کائنات کے ذرے ذرے کو حیرانگی سے سوچتا تھا۔ کبھی تو افق کے پار طلوع آفتاب کے منظر کو دیکھتا، تو کبھی سمندروں میں چھپے موتیوں کی سچائیوں کو سوچتا، کبھی رنگوں کی کہکشاؤں میں الجھتا، بہت خوب، تو کبھی تاریکیوں میں روشنیوں کے خواب دیکھتا۔ مگر تحت الشعور کے تمام تر دروازے واہ ہو کر بھی اسے لا علمی کے گھور اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہ دے سکے۔ کیا بات! تو وہ تھک ہار کر پھر سے زندگی کے سائے میں سمٹ گیا۔ کچھ دیر کے لیے تو اسے لگا کہ خدا کہیں نہیں ہے، بس یہ زندگی ہی سب کچھ ہے۔ اور پھر ایک دن اس نے زندگی کے ارتقاء کو خدا کے تصور سے جوڑ دیا، تو اسے انہونا مگر تلخ خیال آیا، اور پھر اس خیال کے آتے ہی وہ بلک بلک کر رونے لگا، اور اس نے اپنے آنسوؤں سے اپنے دل کی مٹی گوندھی اور خدا کا بت تراش دیا۔ کیا بات! اور پھر جب سب لوگوں کو پتا چلا کہ اس بار آذر نے خدا کا بت تراشا ہے تو وہ بہت چیخے، بہت چلائے، بہت غصے میں آئے۔ ان میں سے کچھ عبادت گاہوں میں جا کر گھنٹیاں بجانے لگے، مارو مارو اس بت تراش کو مارو کہ اس نے ہمارے خدا کی بے ادبی کی ہے، اسے زندہ جلا دو کہ اس نے آج ہمارے خدا کا بت بنایا ہے۔ تو پھر یہ ہوا کہ آذر کے گھر کو آگ لگا دی گئی، اور پھر اسے بھی زندہ جلا دیا گیا۔ آذر جلتا رہا اور لوگ تماشا دیکھتے رہے، مگر کسی نے نہ دیکھا کہ اس کے راکھ ہوئے گھر میں ایک کچی مٹی کا بت بھی پک کر کندن ہو چکا ہے۔ کیا بات! آذر کا بنایا ہوا خدا کا بت، ایک چھوٹے سے معصوم بچے کا بت، کیا جو لاغر، کمزور اور ننگا تھا، جس کے ہاتھوں پیروں کی ہڈیاں اور سینے کی پسلیاں سوکھی ہوئی تھی، جس کی بھوکی آنکھوں میں آنسو تھے اور جس کے ہاتھ میں خالی پیالہ تھا۔ کیا بات! کیا بات ہے بھائی! واہ! خواتین حضرات، یہ تھے جناب بلند اقبال صاحب۔